اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ عشرے کا عنوان زیارت وارثہ اور امام حسین علیہ السلام ہے، اور میرے محترم سامعین، محترم ناظرین، محترم عزاداران سید الشہداء، میری ماں بہنیں اور میرے جوان بھائی اور میرے بزرگ اس عشرے کو بہت اچھے انداز میں دیکھ رہے ہیں اور بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، اس لیے کہ زیارت وارثہ آپ کی زندگی میں وہ چینج لانے والا ہے، وہ تبدیلیاں لانے والا ہے، آپ کی حاجتوں کو پوری کرنے والی ایک عظیم زیارت ہے کہ جس سے آپ کو روحانی فائدہ بہت زیادہ پہنچتا ہے اور آپ کی زندگی کے سارے پرابلم دور ہو جاتے ہیں، ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس زیارت کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس زیارت سے پہلے یہ نیت فرمائیں کہ آپ اس زیارت کو کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا روزگار کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا سکون کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا بیماریوں کے دور ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا آپ اہل بیت سے قریب ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ غرض کہ جس چیز کی بھی آپ کو حاجت ہو، جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو، جس نیت سے بھی آپ پڑھیں گے، زیارت وارثہ اسی کو پورا کرے گی۔ سب سے پہلے تو اس زیارت کا کمال یہ ہے کہ آپ کا اور حسین ابن علی کا کانٹیکٹ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے اس زیارت وارثہ کے ذریعے، اس لیے کہ جب آپ 11 مرتبہ امام کو سلام کریں گے تو 11 مرتبہ تمہارا امام تمہیں جواب دے گا اور تمہارا کانٹیکٹ اپنے امام سے مضبوط ہو جائے گا۔ محرم میں نے زیارت وارثہ کی شرح اس لیے کی ہے تاکہ جب آپ زیارت پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے میں کون سے کلمات ادا کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، تاکہ آپ کی نالج میں تو ہو۔ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کی ہسٹری ذہن میں ہو، موسیٰ کو کلیم اللہ کیوں کہا گیا ہے یہ ذہن میں ہو، تب جا کے آپ کی سمجھ میں زیارت وارثہ آئے گی اور اس کی اہمیت آئے گی۔ تو یہ زیارت وارثہ ایک کانٹیکٹ ہے جو آپ کا اپنے امام سے ہے۔ اسی زیارت میں مقصد حسین ابن علی بیان ہوا ہے، اسی زیارت میں امام کی حیات کا اعلان ہے، اسی زیارت میں ایک ایگریمنٹ ہے جو انسان کرتا ہے اللہ سے، رسول سے، اہل بیت اطہار سے۔ اس جملے تک میں ابھی نہیں پہنچا ہوں، انشاءاللہ آئندہ سال پھر یہی ٹاپک چلے گا تو اسی کے اوپر گفتگو ہوگی۔
السلام علیکم کا بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ ہم تشریح کر رہے تھے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، اللہ نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، یہ شرف ہر کسی نبی کو میسر نہیں ہوا، لیکن موسیٰ کو یہ شرف اس لیے ملا کہ موسیٰ اپنے زمانے کی سپر پاور طاقت، جو سپر پاور تھا، جو ایک بڑی طاقت تھا، جس کو آپ فرعون کہتے ہیں، جو خالی بادشاہ نہیں تھا بلکہ اس نے اپنے خدائی کا اعلان کیا تھا، اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تھا، اور اس نے خدا بننے کے لیے جو سازش رچی تھی وہ آج کل کچھ دنیا میں فرعون ایسے بھی ہیں جو سازش رچ رہے ہیں۔ اگر کسی جاہل کو اپنے آپ کو منوانا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مجمع کو جاہل رکھا جائے، مجمع کو نادان رکھا جائے، مجمع کو حقیقت نہ بتائی جائے۔ اسی لیے آج کل ہمارے مذہب میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو فرعون نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے علاقے کے، اپنی حکومت کے جتنے مدارس تھے، جتنی یونیورسٹیاں تھیں، جتنے اسکول اور کالج تھے، ساروں کو بند کر دیا اس نے۔ اب جب بند ہو گئے کالج اور تعلیم لینے کے لیے کوئی جگہ اور کوئی مرکز نہ رہا، تو ایسے ماحول میں جو بچہ پیدا ہوا وہ جاہل ہوا۔ جاہل کے ذہن کو آپ کسی طرف بھی موڑ سکتے ہیں۔ جب یہ جاہل رہ گئے تو اسی طرح اگر کسی دیہات میں، اگر کسی شہر میں، اگر کسی جگہ پر دینی مدارس نہ ہو اور دینی مدارس کو بند کر دیا گیا ہو تو یہ قوم فرعون سے کم نہیں ہے۔ جو آپ کے بچوں کو دینی تعلیم نہ لینے دے، جو آپ کے بچوں کا شعور بیدار نہ ہونے دے، تو پھر وہ وقت کا فرعون ہوتا ہے۔ سارے کالج بند کر دیے، سارے مدرسے بند کر دیے، اور اس کے بعد پورے جوان جاہل رہ گئے۔ جب یہ جوان جاہل رہ گئے تو اب بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی فرعون کو مانے، ہو سکتا ہے کوئی فرعون کو نہ مانے، تو پھر دوسرا طریقہ یہ استعمال کیا گیا کہ ان کو نشے کی عادت ڈالی گئی، ان کو شراب کی عادت ڈالی گئی، ان کو نشہ کرنے کی عادت ڈالی گئی۔ فری میں شراب لائی جاتی تھی، ان جاہلوں کو پلائی جاتی تھی، ان کو مست کر دیا جاتا تھا، ان کے دماغ کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا۔ آج یہ 8 محرم، اس میں اپنے شیعہ نے حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران اہل بیت اطہار، روح زہرا کو شاد کرنے والوں، اگر میں ممبر سے کوئی ایک بات کہتا ہوں تو بعد میں اس پہ تبصرہ ہوتا ہے، ارے جناب ایسا کہہ دیا آپ نے۔ لیکن آج کل ہمارے مذہب میں بھی آج کل ایسے لوگ جو عزادار نہیں ہیں، عزادار بننے کا ناٹک کرتے ہیں، وہ مولائی نہیں ہے، مولائی بننے کا ناٹک کرتے ہیں، وہ اہل بیت والے نہیں ہیں، وہ اہل بیت والے ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی والا ہو اور شراب پی لے، کربلا والا ہو اور شراب پی لے، اہل بیت والا ہو اور شراب پی لے، زہرا والا ہو اور نشہ کرے، ممکن نہیں ہے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، ممبر حسین سے کہہ رہا ہوں، ممبر علی سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شیعہ، اگر کوئی محب اہل بیت، اگر کوئی اپنے کو شیعہ کہنے والا اور اس کی اولاد شرابی ہے، اس کا بیٹا شرابی ہے، مجلس کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، نوحہ پڑھواتا ہے، تبرک بانٹتا ہے، لیکن نشہ بھی کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے نہ یہ عزاداری قبول ہے، نہ یہ ماتمداری قبول ہے، نہ یہ پرسہ قبول ہے، نہ یہ تبرک قبول ہے۔ اس لیے کہ میرا اور آپ کا چوتھا مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میں کسی شرابی کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے باپ کا قاتل یاد آ جاتا ہے۔ کون؟ یزید۔ اس لیے کہ جب میرے بابا کا سر دربار میں پہنچایا گیا تھا تو وہاں یزید شراب کے نشے میں چور تھا، لہذا مجھے اپنے باپ کا قاتل یاد آ جاتا ہے۔ تو اب کاہے کی نمازیں رہ گئی، کاہے کی عزاداری رہ گئی،
کاہے کی زیارت رہ گئی، کاہے کا حج رہ گیا، کاہے کی ماتمداری رہ گئی؟ جس کو دیکھ کے امام کو اپنے باپ کا قاتل یاد آئے تو پھر بتائیے۔ اسی لیے اسلام کا حکم ہے کہ اگر شرابی آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو سلام نہ کریے، اور اگر وہ آپ کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دیجیے۔ یہ شرابی کے لیے حکم ہے۔ شرابی کا رشتہ اگر تمہاری بیٹی سے آئے تو حکم شریعت ہے شرابی سے اپنی بیٹی نہ دینا۔ اسی طرح اگر شرابی مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہ جانا۔ یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ شرابی کو بیٹی نہ دینا، شرابی کی عیادت نہ کرنا، شرابی کی نماز جنازہ میں نہ جانا، شرابی کے اوپر نماز نہ پڑھنا، یہ حکم شریعت ہے۔ تو آج یہ 8 محرم میں اگر کچھ لوگ ہمارے مذہب میں، مذہب شیعت میں، اہل بیت کے ماتمداروں میں، اہل بیت کے عزاداروں میں اگر کوئی ایسا ہے اور اسے نشے کی عادت ہو گئی ہے تو یہ محرم بہترین طریقہ ہے اپنے کو چینج کرنے کا۔ آج ہی اپنے ابو الفضل العباس باب الحوائج قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام سے ایگریمنٹ کرے کہ مولا آج تک جو ہوا ہوا، آگے انشاءاللہ میں یہ غلطی کرنے والا نہیں ہوں۔ محرم ایگریمنٹ کا مہینہ ہے، محرم وعدہ کرنے کا مہینہ ہے، محرم گناہ چھوڑنے کا مہینہ ہے، محرم اپنی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے، محرم لشکر یزیدی سے نکل کے لشکر حسینی میں حر بن کے آنا ہے۔ اسی لیے تو محرم رکھا گیا ہے کہ اگر لشکر یزیدی میں کوئی حر ہو تو وہ نکل کے آ جائے اس مہینے میں۔ لہذا اور آپ حر کیسے بنیں گے؟ جب غلطی کی معافی مانگ لیں گے تبھی آپ حر بن جائیں گے، اور غلطی پہ اکڑتے رہیں گے تو آپ حرملہ بن جائیں گے۔ دیکھیں 2 کیریکٹر ہیں کربلا کے میدان میں، ایک حرملہ ہے، ایک حر ہے۔ اگر غلطی پہ نادم ہو جائیے تو حر بن جائیں گے، غلطی پہ اکڑ جائیے تو حرملہ رہ جائیں گے۔ اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ حرملہ بننا ہے یا حر بننا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ عزیزو ایگریمنٹ کا مہینہ ہے۔ لہذا فرعون نے ان کو شراب پلائی، اور جب شراب کے نشے میں چور ہو گئے تو ان کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا۔ جب کھانا رکھا گیا تو پوچھا بتاؤ یہ کھانا تمہیں کون دے رہا ہے؟ اب شراب کے نشے میں چور تھے، انہوں نے کہا فرعون دے رہا ہے۔ کہا کھانا دیتا کون ہے؟ کہا جو مالک اور خدا ہوتا ہے۔ تو میں کیا ہوں؟ کہا تم ہمارے مالک اور خدا ہو۔ اب آپ دیکھا شراب نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ شراب وہ شے ہے کہ جو انسان کو مجبور کر دیتی ہے فرعون جیسے کو خدا ماننے کے لیے۔ لہذا واجب اور ضروری ہے، میں نے پھر کہا یہ ایگریمنٹ کا مہینہ ہے۔ آج حضرت ابو الفضل عباس سے آپ کو ایگریمنٹ کرنا ہے، آپ کو وعدہ کرنا ہے، آپ کو یہ کہنا ہے مولا آج کے بعد ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ شرابی انسان اہل بیت والا کبھی شرابی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ اگر ایسی عادت میں مبتلا ہے کوئی تو میری مجلس سننے کے بعد ضرور آپ اس پہ عمل فرمائیں۔ کون فرعون؟ یہ وہی فرعون ہے جس نے مجمع سے یہ کہا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں تمہیں روزی دیتا ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں۔ لہذا وہ ایسا فرعون ہے۔ اس فرعون کے مقابلے کے لیے کون سی شخصیت آئی؟ جس کو ہم موسیٰ کہتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ مقابلے پائے فرعون کے، اور فرعون نے اپنی مدد کے لیے تمام مملکت سے اکٹھا کر کے جادوگر منگائے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے حیات القلوب میں لکھا کہ فرعون نے اپنی مدد کے لیے پوری اپنی مملکت اور حکومت سے تقریباً بڑے بڑے جادوگر منگائے جن کی تعداد 100 تھی۔
100 میں سے 70 چنے گئے، 70 سے پھر اور کم کیے گئے، اور جو ماہر جادوگر تھے ان کو لایا گیا۔ وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن کریم کا سورہ شعراء، اگر ہم غالب آ گئے ہیں فرعون تو ہمیں اجر کیا ملے گا؟ قال انکم واذا لمن المقربین، فرعون کہتا ہے تم میرے قریبی بن جاؤ گے۔ ارے جھوٹا خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے قریب رہے، تو پھر وہ سچا معبود، وہ پروردگار یہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو جائے؟ فرعون کہتا ہے کہ تم مجھ سے قریب ہو جاؤ گے، تم میرے قریب آ جاؤ گے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا قریب آ جاؤ گے تو اب موسیٰ کو مقابلے کے لیے لایا گیا۔ جناب موسیٰ سامنے آئے، جناب موسیٰ کو انہوں نے دیکھا، جیسے ہی جناب موسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کی تو جادوگر کانپنے لگے اور فرعون سے کہنے لگے ہمارا جادو زمین تک چلتا ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آسمان والوں کا مقابلہ کریں۔ فرعون کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں ہے، تم ذرا اپنا جادو استعمال تو کر کے دیکھو۔ اب ایک مرتبہ جب موسیٰ مقابلے پہ آ گئے تو جناب موسیٰ نے کہا فَأَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ، پھینکو جو لے کے آئے ہو۔ انہوں نے رسیاں پھینکنی شروع کی، رسیاں سانپ بن گئی، جیسے ہی سانپ بن گئی وہ زمین پر رینگنے لگی۔ پوری قوم بڑی توجہ سے یہ منظر دیکھ رہی ہے، اور فرعون نے اپنے لیے ایک بڑی اونچی جگہ بنوائی ہے اور لوہے کا چمکدار لباس پہنا ہے، اس کو صقل کروایا ہے تاکہ جب کوئی نیچے سے اوپر دیکھے تو سورج کی روشنی اس چمکدار چیز پہ پڑے اور فرعون کے چہرے کو کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی کسی کی آنکھیں تاب نہ لا سکیں، تاکہ کہیں کہ واقعاً یہ خدا ہے۔ اتنی اونچائی پہ فرعون ہے، ادھر جادوگر اپنا جادو پھینک رہے ہیں، ادھر حکم خدا ہوا موسیٰ تم بھی عصا پھینک دو۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ نے بھی اپنا عصا پھینک دیا۔ اب یہ پوری طاقت، پوری ٹیکنالوجی، پوری فرعونیت ایک طرف اور الہی نمائندہ موسیٰ ایک طرف، وہ تعداد میں زیادہ ہیں، ان کی کثرت ہے، قبیلہ ان کا، دربار ان کا، قوم ان کی، فوج ان کی، سپاہی ان کے، جادوگر ان کے، موسیٰ کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان حق پر ہو تو اسے یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں اکیلا ہوں، اکیلے کو لشکر بنا دینا اس خدا کا کام ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ آج کل ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اکیلے ہیں، ادھر زیادہ ہیں۔ حق آپ یہ نہ دیکھیے کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ لشکر ہے، آپ پہلے یہ سوچئے، کربلا آپ کو پیغام دیتی ہے، کربلا آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو چاہے کم ہی کیوں نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ یہی دیکھیں کہ کم کدھر ہیں زیادہ کدھر ہیں تو بتائیے اگر آپ کربلا کے میدان میں ہوتے تو آپ یزید کی طرف ہوتے یا حسین کی طرف ہوتے؟ کس کی طرف ہوتے آپ؟ کربلا آپ کو سبق دیتی ہے حق کہتے ہوئے ڈریے نہیں، حق بات کہیے، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو آپ اکیلے ایک طرف ہوں، اس لیے کہ اکیلے حق کہنا الگ بات ہے اور اس کے بعد آپ کو لشکر بنا دینا خدا کا کام ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں 72 کو 30,000 کے لشکر سے ٹکرا کے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، یہ نہ دیکھنا زیادہ کدھر ہے، یہ دیکھنا حق کدھر ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے عزیز و مسئلہ۔ موسیٰ اکیلے، پوری فوج ایک طرف، پوری سلطنت ایک طرف، پوری حکومت ایک طرف، پورا اقتدار ایک طرف، سپر پاور فرعون جادوگروں کو مدد کے لیے بلایا اور جناب موسیٰ نے بھی عصا پھینک دا۔ فَهِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جیسے ہی موسیٰ نے عصا ڈالا عصا اژدہا میں تبدیل ہوا، اژدہا نے منہ کھولا، سارے سانپوں کو اپنے اندر لے گیا اور ڈسنا اور اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا وہ عصا، وہ
اژدہا کے جتنا فرعون نے اپنی بلند جگہ بنوائی تھی اس کو بھی کھا سکتا تھا، مگر حکم خدا اور حکم نبی نہیں تھا۔ ادھر فرعون بے ہوش ہو گیا، ادھر یہ جادوگر، اور یہ فوج جو دیکھ رہی ہے اس میں تو کوئی اثر ہوا ہو نہ ہو، لیکن یہ جادوگر چونکہ پڑھے لکھے تھے، جیسے ہی دیکھا انہوں نے کہ یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ جادو صورت بدلنے کو کہتے ہیں، معجزہ حقیقت بدلنے کو کہتے ہیں، لہذا انہوں نے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قرآن کہتا ہے سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کے انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم اس رب پہ ایمان لائے جو عالمین کا رب ہے۔ خالی اتنا نہیں رکے، اگر اتنے پہ رک جاتے تو فرعون کہتا میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں کیا، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پہ ایمان لائے جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے، اور خالی موسیٰ کا رب نہیں کہا انہوں نے، ہارون کا رب بھی کہا، یعنی رب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ جادوگروں نے ایمان لا کے بتا دیا نبی پر ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک اس کے وصی پہ ایمان نہ ہو۔ ارے انہوں نے بتا دیا مومن جب بنتا ہے جب 3 کلمے پڑھے، پہلا کلمہ پڑھا قالوا آمنا برب العالمین، دوسرا کلمہ پڑھا رب موسیٰ، تیسرا کلمہ پڑھا ہارون، یعنی رب العالمین، موسیٰ کا رب اور ہارون کا رب۔ اسی لیے اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی 3 کلمے پڑھنے پڑیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ کلمہ قرآن سے ثابت ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ جیسے ہی جادوگر سجدے میں گرے، فرعون کہتا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ کہا تم ایمان لے آئے، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور تمہیں قریب پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد کہتا ہے لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا۔ دیکھیں جب ایمان لاتا ہے تو طاقت کیا ہو جاتی ہے، جب ایمان لے آتا ہے تو آدمی نہ تلواروں سے ڈرتا، نہ تیر سے ڈرتا، نہ جلادوں سے ڈرتا، وہ کہتا ہے تم ایمان لے آئے مجھ سے بغیر پوچھے، اب میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا۔ من خلاف، من خلاف کا مطلب ہے داہنا ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پیر کاٹوں گا، تمہیں نہ کھانے لائق رہنے دوں گا، نہ چلنے لائق رہنے دوں گا، اور پھر تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ جیسے انہوں نے کہا، جیسے فرعون نے یہ جملہ ان سے کہا، تو اب دیکھیے جب ایمان لے آئے تو تلواروں سے نہیں ڈرے، تیروں سے نہیں ڈرے، حکومت سے نہیں ڈرے، اس خدا سے نہیں ڈرے جو اپنے کو خدا کہلوا رہا ہے، اس سپر پاور سے نہ ڈرے۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، اب کوئی پرواہ نہیں ہے، اب تو ہم اپنے رب کی طرف منقلب ہو چکے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ اب تو ہم اپنے رب کی طرف پلٹ چکے ہیں، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، اور اب ہماری دعا یہ ہوگی پروردگار ہماری خطا کو اور معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لہذا اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ اکثر لوگ جناب موسیٰ پہ ایمان لائے، جادوگروں کا جادو ختم ہو گیا، جن کو لایا تھا مقابلے کے لیے وہی جادوگر سجدے میں گر پڑے، وہی ایمان لے آئے۔ عزیزو یاد رکھیے اسلام کی جیت یہی ہے، نمائندہ الہی کی جیت یہی ہے کہ جنہیں تم اپنا مددگار بنا کے لائے ہو اسے ہم مومنوں کی فہرست میں داخل کر دیں گے۔ موسیٰ اکیلے تھے، ہارون تھے، مگر جب اللہ نے دیکھا تو ایسا معجزہ دکھایا عصا کے ذریعے کہ یہ فرعون کا لشکر بھی موسیٰ کی طرف آ گیا۔ ارے اگر موسیٰ کا کیریکٹر دیکھ کے جادوگر ایمان لائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، قرآن کا قصہ ہے۔ اور اگر حسین کے کردار کو دیکھ کے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، وہاں بھی کوئی پلٹ کے آیا، یہاں بھی کوئی پلٹ کے آیا۔ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث تم پہ ہمارا سلام ہو۔
اس کے بعد دھمکی دی گئی جناب موسیٰ کو نکالا جائے انہیں. نکالا گیا. جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے چلے, مگر ضدی قوم تھی, اکڑنے والی قوم تھی. آگے آگے جناب موسیٰ کا لشکر, پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر, دونوں لشکر ایک ہی راستے پہ جا رہے ہیں. دریائے نیل کے پاس جناب موسیٰ پہنچ گئے اپنی قوم کو لے کے. قوم نے کہا کہ ہم 12 قبیلے ہیں, ایک راستے سے نہیں جائیں گے. ارے بھائی فرعون پیچھے آ رہا ہے. اللہ ضدی قوم کسی کو نہ دے جیسی ضدی قوم جناب موسیٰ کو دی تھی. جناب موسیٰ کہتے ہیں چلو. کہا نہیں, ایک راستہ جائیں گے کیسے, راستہ بنائیے. جناب موسیٰ نے ایک راستہ بنا دیا. کہا ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے, ہم 12 قبیلے ہیں, 12 راستے بنائیے. جناب موسیٰ نے 12 راستے بنا دیے. پھر کہنے لگے, یا تو اتنی نفرت تھی کہ ایک راستے سے جانے کو تیار نہیں تھے, اب آپس میں اتنی محبت ہو گئی, ان میں کھڑکیاں تو لگائیے تاکہ ہم دیکھیں بھی تو صحیح ایک دوسرے کو. اور کیا معلوم جو اس راستے پہ چلے گا وہ بچے گا بھی یا نہیں بچے گا. اس لیے کہ اگر موجیں آپس میں مل گئی تو کیا ہوگا. اب دیکھیں کیسی ضدی قوم ہے. جناب موسیٰ نے جناب ہارون سے کہا چلو چل کے دکھاؤ. اب اگر جناب ہارون ایک راستے پہ چلے, پھر آئیں, پھر چلیں, پھر آئیں, پھر چلیں, پھر آئیں, تو ہوگا کیا. یہ ہوگا کہ فرعون آ جائے گا اور لشکر آ جائے گا اور ان کو قتل کر دے گا. لیکن اسی لیے جناب موسیٰ نے ہارون کو بھیجا. ہارون چلے ایک راستے پر, دکھائی دیے 12 راستوں پر. اسی لیے نبی کے جانشین کا کمال یہ ہے کہ وہ ہوتا ایک جگہ ہے, نظر 12 جگہ آتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. جناب ہارون چلے اور ادھر موسیٰ کا لشکر پار ہو گیا, نکل گیا, نجات پا گیا. ادھر فرعون کا لشکر داخل ہو گیا, وہ ڈوب گیا, غرق ہو گیا. ابھی تو آپ نے دیکھا ایک طرف موسیٰ ایک طرف ہارون, بیچ میں لشکر. نجات کا طریقہ یہی ہے کہ اگر ایک طرف ایک معصوم ہو, دوسری طرف دوسرا معصوم ہو, تو بیچ میں گناہگار بندہ بچ جاتا ہے. اگر موسیٰ اور ہارون میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی قوم کو بچا لیں, تو پھر جس قوم کے ہادی 14 ہوں, 7 ادھر ہوں گے, 7 ادھر ہوں گے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث, تم پہ ہمارا سلام ہو. آج کی یہ تاریخ 8 محرم, جس میں زیارت وارثہ چونکہ بڑی لمبی ہے. زیارت وارثہ پہلے امام حسین علیہ السلام کے لیے, اس کے بعد جناب علی اکبر کا لفظ, اس کے بعد جناب تمام شہداء کا, اور اس کے بعد جناب عباس کا. ایک فقرہ بتانا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایک چیز مشہور ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ دروازے کے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتے, آپ دروازے کے بغیر مکان میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ جو آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, اس زیارت وارثہ میں پہلا جملہ حسین ابن علی کے لیے, بعد میں پھر علی اکبر کے لیے, پھر شہداء کربلا کے لیے, اس کے بعد جناب عباس کے لیے. لیکن ہمارے علماء کا طریقہ کیا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں کربلا کی زیارت کے لیے, تو پہلے وہ مولا حسین کے روضے پہ نہیں جاتے. تمام علماء کا, تمام زائرین کا, تمام قافلوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے عباس کے روضے پہ جاتے ہیں, بعد میں حسین ابن علی کے روضے پہ جاتے ہیں. پہلے عباس کے روضے پہ زیارت کرتے ہیں. اور زیارت کیسے کرتے ہیں پتہ؟ خدا کی قسم, کئی سلام کرتے ہیں آپ, کئی سلام. کیسے؟ سلام اللہ, اے عباس آپ پہ اللہ کا سلام, وَسَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ, ملائکہ کا سلام, وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ, انبیاء کا سلام, رسولوں کا سلام, شہداء کا سلام, صدیقین کا سلام, وَالزَّاكِيَاتُ الطَّيِّبَاتُ, پاکیزہ لوگوں کا سلام. عباس کو نجس لوگ سلام نہیں کرتے, پاکیزہ لوگ سلام کرتے ہیں. یہ صادق آل محمد نے فرمایا ہے, سلام کرتے ہیں. کیوں جاتے ہیں پہلے؟ اس لیے کہ عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین,
باب الحسین یعنی حسین کا دروازہ. اور مکان تک آپ نہیں جا سکتے جب تک دروازے پہ نہ آئے. شہر میں آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ دروازے پہ نہ آئے. یہ دو دروازے کائنات میں بڑے مشہور ہیں. ایک دروازہ ہے انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں شہر علم علی اس کا دروازہ ہے. ایک دروازے کا نام علی ہے، ایک دروازے کا نام عباس ہے. رسول تک پہنچنا ناممکن ہے اگر علی تک نہ آئے. حسین تک پہنچنا ناممکن ہے اگر عباس تک نہ آئے. یہ ہے عباس، باب الحسین. اسی لیے 8 تاریخ کا پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں انتظار کیا جاتا ہے تاکہ حاجتیں پوری ہو جائیں، تاکہ دعائیں پوری ہو جائیں، تاکہ منتیں پوری ہو جائیں. نہ جانے 8 تاریخ میں کس ہر آدمی کے یہاں نظر ہوتی ہے، ہر آدمی کے یہاں سبیل ہوتی ہے، ہر آدمی منت اتارتا ہے. اس لیے کہ عباس باب الحوائج ہے. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اگر آپ کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہو، تو آپ کو ایک بہترین عمل بتا رہا ہوں جس دعا کے بارے میں مراجع کرام نے بیان فرمایا کہ بڑی معتبر یہ دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ بیٹا نہ ہوتا ہو تو یہ دعا پڑھو، قرض ادا کرنا ہو تو یہ دعا پڑھو، بیٹیوں کی شادی کرنا ہو تو یہ دعا پڑھو، جاب نہ ہوتی ہو تو یہ دعا پڑھو. سب سے عظیم دعا ہے جناب عباس کے لیے. اسے آپ یاد کر سکتے ہیں اور اسے ڈپ کر لیجئے، اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے حسین کی پریشانیوں کو، حسین کی مصیبتوں کو دور کرنے والے، تجھے تیرے بھائی حسین کا واسطہ میری پریشانی کو دور فرما. بحق الحسین، تجھے حسین ابن علی کا واسطہ. جب ایک غلام کو اس کے آقا کا واسطہ دیں گے تو بتائیے وہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین. اور اس عمل کو علماء نے بیان فرمایا ہے 133 مرتبہ پڑھیے آپ. 133 133 مرتبہ پڑھیے اس عمل کو. یا نماز کے بعد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے اور 2 رکعت نماز حضرت عباس پڑھیں گے، یہ استغاثہ ہے، میرے تجربے میں ہے. یہ آپ انشاءاللہ مجھے خود ہی فون کریں گے، ذرا یہ عمل کر کے تو دیکھیے. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہوگی جو آپ کی دور نہ ہو. اس لیے کہ عباس باب الحوائج ہے. کربلا میں اگر کوئی دروازہ حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے ہے تو اسے باب عباس کہا جاتا ہے. خلوص کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ کریے. ایک عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، شیخ مرتضی انصاری، جن کو امام زمانہ نے آگے کہا تھا کہ تم مجتہد ہو. کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا عالم ہے. اجتہاد جن پہ ختم ہے، خاتم المجتہدین، جنہوں نے اجتہاد کو نئی زندگی دی ہے، جن کی ضد تھی جب تک اعلان نہیں کروں گا اپنی مرجیت کا، جب تک امام زمانہ مجھے آ کے نہ کہہ دیں تو مجتہد ہے. تو امام زمانہ نے آ کے اس سے کہا تھا تو انت المجتہد، انت المجتہد، تو مجتہد ہے، تو مجتہد ہے. اتنا بڑا عالم دین جب وہ دروازے حضرت عباس پہ آتا تھا اتنا بڑا امامہ لگا کے، تو باقاعدہ روزہ حضرت عباس کی چوکٹ پہ بوسہ دیا کرتے تھے. میں ہر سال اس واقعے کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو شعور پیدا ہو. ہر سال پڑھتا ہوں، ہر عشرے میں پڑھتا ہوں، ہر جگہ پڑھتا ہوں کہ وہ دروازے کو چوکٹ پہ بوسہ دیتے تھے. کسی نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اتنے بڑے مجتہدین ہیں، آپ علامہ ہیں، اور آپ روزہ حضرت عباس کی چوکٹ کو بوسہ دیتے ہیں. تو 2 جواب انہوں نے دیے. ایک جواب کیا کہا؟ میں اس لیے دروازے کی چوکٹ کو بوسہ نہیں دیتا، یہ عباس کے دروازے کی چوکٹ ہے. میں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ عباس کے زائروں کے قدم یہاں رکھے جاتے ہیں. ارے جس کے زائر کے قدم اتنے بڑے ہوں، اتنے عظیم ہو، اس عباس کا رتبہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد سنیے، توجہ چاہتا ہوں. پھر ان سے پوچھا گا کیوں جاتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ باب عباس نہیں ہے، یہ باب الائمہ ہے.
اگر اماموں سے بھی کچھ مانگنا ہے تو دروازہ عباس پہ آنا ہے، اگر عباس دیں گے تو ملے گا۔ اتنی بڑی بات کہی انہوں نے کہ ائمہ تک بھی آپ نہیں پہنچ سکتے اگر عباس تک نہ آئے۔ ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا شیخ عبد الرحیم، بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی مجتہد تھے۔ وہ جب کربلا کی زیارت کو جاتے تھے، مولا عباس کی زیارت کو جاتے، مولا عباس کی زیارت کرتے، دعائیں کرتے، 2 دعائیں کرتے تھے اپنی، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب ابھی وہ روزے حضرت عباس میں کہ ایک جاہل، ایک دیہاتی، ایک گاؤں کا آدمی جسے دین شریعت کچھ نہیں پتا ہے، وہ آیا حضرت عباس کے روزے پر اپنے نابینا بچے کو لے کے، اپنے مفلوج بچے کو لے کے، فالج پڑا ہوا ہے، نابینا ہے، اس کو لایا، روزے حضرت عباس سے اپنے بچے کو باندھا، اور باندھنے کے بعد دعا کی، مولا عباس اسے صحیح سالم لے کے جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں شیخ عبد الرحیم کہ ابھی 5 منٹ نہ گزرے تھے کہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، شور مچ گیا، اس بچے کو کئی لباس پہنائے گئے، لوگ آتے تھے اس کا لباس اتار لیتے تھے کہ یہ زندہ معجزہ ہے حضرت عباس کا۔ میں نے اس معجزے کو دیکھا، میرے دل میں ایک بات آ گئی، میں عالم دین، میں نمازی، میں متقی، میں مجتہد، میں پرہیزگار، میں روز حضرت عباس سے مانگتا ہوں، مجھے تو نہیں دیتے، اور مولا یہ ایک جاہل بیچارہ، ایک دیہاتی آج آیا، 5 منٹ کے لیے آیا، آپ نے اس کی دعا قبول کر لی، تو کہیں میرے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہے؟ ابھی یہ زبان سے کہا ہی تھا، فوراً متوجہ ہو گئے، چونکہ عالم تھے، کہا مولا مجھے معاف کر دینا، میری زبان سے آپ کے لیے غلط لفظ ادا ہو گئے، آقا مجھے معاف کر دینا۔ معافی مانگ کے چلے، نجف پہنچے، اپنے استاد کے پاس پہنچے، شیخ مرتضی انصاری کے۔ شیخ مرتضی انصاری نے انہیں بیٹھا ہوا دیکھا، 2 تھیلیاں نکالی، کہا ایک تھیلی سے مکان بنوا لینا، اور ایک تھیلی میں جو درہم و دینار ہے اس سے حج کر لینا۔ یہی تو 2 دعائیں تھی تمہاری حضرت عباس سے کہ مولا مجھے مکان دلاؤ اور مولا مجھے حج کرا دو۔ تیری دعائیں حضرت عباس، اب یہ سوچ رہا ہے یہ بات تو میں نے یہ حضرت عباس سے کہی ہے، یا اللہ جانتا ہے حضرت عباس یا میں، تیسرے کو پتا نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے مجتہد کا کتنا کانٹیکٹ مضبوط ہوتا ہے محمد و آل محمد سے۔ کہنے لگے حضرت عباس نے مجھے آرڈر کیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں، جاؤ حج بھی کرو، گھر بھی لے لو۔ یہ ہے باب الحوائج، یہ ہے حضرت عباس۔ انشاءاللہ ایک معجزہ کل میں آپ حضرات کی خدمت میں، کل کی مجلس میں اگر مجھے وقت ملا، وعدہ نہیں ہے، اگر وقت ملا تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ یہ ہے باب تو 133 مرتبہ یہ پڑھیے، دعائیں مانگیے، دعائیں حضرت عباس کے پاس مستجاب ہوتی ہیں۔ بلکہ تاریخ میں تو یہ ہے کہ اگر اصحاب حسینی کو کربلا میں کچھ امام حسین سے چاہیے ہوتا تھا، یعنی جو اصحاب حسینی تھے کربلا میں، انہیں کچھ چاہیے تھا حضرت عباس سے، تو وہ امام حسین سے نہیں کہتے تھے، وہ حضرت عباس سے کہتے تھے، حضرت عباس جا کے امام حسین سے کہتے تھے۔ لیکن بہترین طریقہ ہے حسین تک پہنچنے کا ابو الفضل عباس۔ عزیزو، آج 8 محرم ہے، اس دن کے انتظار میں ہم پورے سال رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ عباس ہے کہ جو اہل بیت کی ڈھارس ہے۔ عباس یعنی زینب کی ڈھارس، عباس یعنی بیویوں کا سہارا، عباس یعنی حسین کا اطمینان۔ باقاعدہ 9 محرم میں یہ بحث ہو رہی ہے لشکر یزید میں کہ ہم کیسے جنگ کریں گے کل حسین سے، اس لیے کہ جس کے پاس عباس جیسا شیر ہو۔ جنگ صفین میں عباس کی جنگ دیکھ چکے ہیں۔ عباس وہ سپاہی ہے جس کو حسین نے تیار کیا ہے، جس کو حسین کے لیے تیار کیا ہے۔ مولا علی نے فنون جنگ سکھائے ہیں، بچپن ہی سے بڑی الفت ہے اپنے آقا سے۔ ایک بار حسین ابن علی کو پیاس لگی،
عباس چھوٹے سے ہیں، گھر پہ آئے، ایک ظرف میں پانی لیا، اپنے سر پہ رکھ لیا، مسجد میں پہنچے، آقا کو پانی پیش کیا دیکھا؟ پورا بدن پانی سے تر ہو گیا ہے۔ میرا مولا رونے لگا، ہائے آج میرے حسین نے پانی مانگا تو میرا عباس پانی لے کے آ گیا، لیکن کربلا کا میدان ہوگا اور پانی لینے کے لیے جائے گا مگر یہ بازو قلم ہو جائیں گے۔ اسی لیے جب مدینے سے چلے ہیں تو ام البنین نے کہا حسین میرے لال عباس سے ملاقات کرا دو۔ جناب عباس کو بلایا گیا، ام البنین نے سینے سے لگایا، قبر رسول پہ لے گئیں، کہا بیٹا عباس ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھو، ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھو، اور قسم کھاؤ جب تک زندہ رہو گے بیویوں پہ کوئی آنچ نہ آنے دو گے، بیویوں کے سر سے ردہ نہیں چھیننے دو گے۔ عباس نے قسم کھائی۔ اسی لیے جب کوئی کہتا تھا ردا کے مسئلے میں تو زینب کا جواب ہوتا تھا جس کے عباس جیسا بھائی ہو۔ بڑی ڈھارس ہے، ہر کام کے لیے عباس کو بلایا جاتا ہے۔ لیکن عزیزو جب کربلا میں سب قتل ہو گئے اور کوئی نہ بچا اور عباس خیمے میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک خیمہ جس میں مشکیزیں رکھے رہتے تھے، اس خیمے میں گئے، کیا دیکھا 20 بچے ان مشکیزوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور سکینہ ایک سوکھا مشکیزہ لیا، چچا پیاس نے مار ڈالا، چچا پیاس نے مار ڈالا، پانی کی کوئی سبیل کرو۔ حسین کے پاس آئے، آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ کہا اذا مضیت تفرقا عسکری، عباس اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ عباس نے گردن جھکائی، آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، چلے گئے۔ سکینہ نے پھر پانی کا مطالبہ کیا، آئے آقا لڑنے نہیں جانا چاہتا، جنگ کے لیے اجازت نہ دیجئے، لیکن بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ ارے دیکھو سکینہ سوکھا مشکیزہ لیے کھڑی ہے، اجازت ملی، عباس جاؤ بہن سے اجازت لے لو۔ عباس چلے، مگر حسین نے مرثیے کا ایک لفظ کہا، قیامت کا مرثیہ آیا، آپ نے میر انیس کے مرثیے سنے ہوں گے، بڑے بڑے شاعروں کے مرثیے سنے ہوں گے، مگر عباس کا مرثیہ کیا ہے؟ عباس سے کہا، حسین ابن علی نے، عباس جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگا کریں گی، ارے جو تیرے خوف سے جاگتے تھے وہ سویا کریں گے۔ اے میرے بھائی، اے میرے شیر، ارے بڑی ڈھارس ہے مجھے تجھ سے، ارے بیویوں کو بڑی ڈھارس ہے تجھ سے۔ عباس رخصت ہوئے، بہن کی خدمت میں آئے، اے بہن خدا حافظ میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی زینب نے سنا کہا عباس تھوڑی دیر رک جاؤ، حلقہ بنایا، بیویوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے بیویو، ارے آج تک میں تمہاری پردے کی ضامن تھی، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا میرا عباس زندہ ہے، لیکن آج کے بعد میری پردے کی ضمانت ختم ہو گئی۔ ارے میرا شیر جا رہا ہے، میرا غازی جا رہا ہے۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، چل رہے ہیں، فرات میں پہنچ گئے، گھوڑے کو پانی میں ڈالا، گھوڑے نے پانی نہیں پیا، خود چلو میں پانی لیا، تصویر سکینہ آ گئی ہوگی، پانی کو پھینک دیا، مشکیزے کو بھرا، مشکیزہ بھر کے بلندی کی طرف چلے، ادھر سکینہ بچوں کو خیمے کے دروازے پہ لیے کھڑی ہے، بچوں دیکھو وہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، بچوں کی نظر علم کے اوپر ہے۔ ایک مرتبہ عباس لے کے چلے مشکیزہ، کسی شقی نے ایسا وار کیا، عباس کا دانا بازو قلم ہو گیا، علم کو ایک جھٹکا لگا، سکینہ تڑپنے لگی، ہائے میرے چچا کا علم کہاں گیا، مگر عباس نے علم کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ ایک مرتبہ ایک وار ایسا ہوا عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، ارے عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبا لیا اور گھوڑے کو لے جا رہے خیموں کی طرف، ارے کسی طرح یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے، مگر کسی ظالم نے ایسا وار کیا، تیر مشکے سکینہ پہ لگا
گا. عباس کی تمنائیں بہ گئی. جب علم نظر نہ آیا سکینہ پکاری چچا ارے آپ کہاں چلے گئے؟ عزیزو جب عباس کے مشکیزہ بہ گیا زمین کے اوپر تو عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ فوج کی طرف موڑ دیا. اب جو فوج کی طرف موڑا تو کسی ظالم نے ایک ایسا وار کیا, ایک ایسا تیر مارا جو عباس کی آنکھ میں لگا. عزیز 8 تاریخ کو حضرت عباس کے مصائب ہوتے ہیں, مگر عباس نے کہا تھا کہ اے ذاکر تو نے میرا مصائب نہیں پڑھا. کہا مولا میں نے آپ کی پوری شہادت پڑھی ہے. کہا نہیں تو نے ایک مصیبت نہیں پڑھی. کہا کون سی مصیبت؟ کہا جب میں نے گھوڑے کو فوج کی طرف موڑا اور میری آنکھ میں ایک تیر لگا تو آپ جانتے ہیں کہ جس کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ ہاتھوں سے تیر کو نکال لیتا ہے. ارے میں کیسے وہ تیر نکالتا؟ میں نے اپنا سر جھکایا, گھٹنوں کے ذریعے تیروں کو کھینچا, مگر کسی نے ایسا گرز مارا اب گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے. ارے یہی وہ مصیبت تھی جس کے بعد ام البنین بڑی زور سے روئی تھی. اے بشیر ارے یہ تو بتا دے جب میرے عباس کے ہاتھ کٹ گئے تھے تو بتا تو صحیح گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا؟ اے ام البنین ارے تیرا لال گھوڑے سے زمین پہ آیا, منہ کے بل زمین پہ گرے, آواز دی آقا. حسین چلے کمر کو پکڑ لیا. الان انکسر ظہری, اے بھائی میری کمر ٹوٹ گئی. وقلت حیلتی, اے بھائی میرا کوئی مددگار نہیں رہا. مگر میں کہتا ہوں میر انیس کے مرثیہ آپ نے سنے ہوں گے, لیکن ایک مرثیہ آج حسین کی زبانی سنو. پتا کیا کہا؟ وَطَعَنَ بِعَدُوِّي, خدا کی قسم مر جائیں گے سن کے. وَقَدْ طَعَنَ بِعَدُوِّي وَطَعَنَ بِعَدُوِّي, اے عباس میرے دشمن مجھے تانا دے رہے ہیں. تجھے بڑا غرور تھا اپنے عباس کے اوپر, تجھے بڑا گھمنڈ تھا عباس کے اوپر. ارے ہم نے تیرے عباس کو قتل کر دیا. اے عباس ارے دشمنوں میں مجھے تانوں کے لیے چھوڑ گئے. ہاں عزیزو میرا مولا پہنچا, کچھ اٹھایا آبا میں رکھا, پھر کچھ اٹھایا آبا میں رکھا. یہ کچھ اور نہیں تھا, یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے. قریب پہنچے, عباس نے آنے والے کی آہٹ محسوس کی. ایک آنکھ میں تیر تھا, ایک آنکھ میں خون تھا, سمجھ نہ سکے کون ہے. ایک مرتبہ کہا بھائی تھوڑی دیر رک جا, اگر میرا گلا کاٹنا ہے تو بعد میں کاٹ لینا, ابھی میرا آقا آ رہا ہے. ارے حسین تڑپ گئے, سینے سے لگا لیا. ارے میرے غازی تیری غیرت کے قربان. جیسے ہی سر کو زانو پہ رکھا, عباس بار بار ہٹا لیتے ہیں, 3 بار زانو پہ رکھا, عباس سے ہٹا لیا. آقا ارے میں اب دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا سر آپ کے زانو پہ ہے, لیکن جب آپ دنیا سے جائیں گے آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ لو عزیزو, عباس کہتے آقا میرے لاشے کو خیمے نہ لے جانا, میں شرمندہ ہوں, وصیتیں کر دی. حسین نے کہا میری بھی ایک وصیت ہے. کہا کیا؟ کہا زندگی بھر آقا کہتے رہے, ایک بار اپنی زبان سے بھائی کہہ دو. ارے بھائی نے بھائی کو بھائی کہا, روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی, حسین کی دنیا اجڑ گئی. ایک مرتبہ علم کو اٹھایا, خیموں کی طرف لے کے چلے. سکینہ نے بچوں کو بلایا, ارے آ جاؤ میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے. مگر جو علم قریب پہنچا کیا دیکھا؟ علم عباس کے ہاتھ میں نہیں, بابا کے ہاتھ میں ہے. مشکی ایک مرتبہ کودوں کو زمین پر پھینکا, باپ کے سینے سے لگ گئی. اے بابا میرا چچا کہاں گیا؟ پانی کا سوال نہ کروں گی. ارے خیمے میں غل ہے بپا, لو وہ علم آتا ہے. ارے خون میں ڈوبا ہوا, لو وہ علم آتا ہے. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب یرقلبون. ماتم حسین.